بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس سے پہلے کہ چند جملے اس متبرک عرس کی مجلس میں حصول برکت، حصول ثواب کی نیت سے پیش کیے جائیں، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ سرکار غوث پاک کی مجلس ہے، اور موقع اور محل کی مناسبت سے بات کرنا، بات سننے کی امید کرنا، یہ سب ایک صحت مند معاشرے کی دلیل ہے۔ مغرب کی نماز میں کوئی فجر کی طرح ربع پارہ، نصف پارہ پڑھنے لگے تو خلاف سنت بھی ہوگا، اور مغرب کے وقت کے تقاضے سے اس کا میل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی سحری کے وقت میں بھار پیٹ کھانا کھانے لگے تو اپنے روزے کو مشکل میں ڈالے گا۔ ہر عالم سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کچھ بولے گا تو اس سے عوام کا فائدہ ہوگا، لیکن بولنے والے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے کس موقع پر بولنے کی نوبت آئی ہے۔ صرف بولنا آتا ہے، کچھ بک رہے ہیں، کچھ بک دیا، ادھر کا نام لے لیا، ادھر کا نام لے لیا۔ موقع خوشی کا تھا، صبر کی آیت پڑھ دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بولنا تو جان گیا ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں پتہ ہے اس کو۔ اسی طرح سے نعت پڑھنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف چلانا کمال نہیں ہے نعت کا، آواز بہت تیز ہو جائے۔ سب سے پہلے کلام کا انتخاب، کس کلام کو ہمیں نعت کی شکل میں پڑھنا ہے۔ استاد کو نظر رکھنی ہے کہ یہ جس نعت کو پڑھنے جا رہا ہے وہ کیسی نعت ہے، اس کا معیار کیا ہے، کہاں سے اٹھایا ہے اس نے۔ جو چاہو پڑھ دو، جتنا چاہو پڑھو، پڑھتے چلے جاؤ، 5 سے 7 شعر 10 شعر پڑھتے چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر ذمہ دار اور غیر صحت مند ماحول بنانے کی کوشش ہے۔ پوری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ اگر ہم زبان کھول رہے ہیں تو ہم کس موقع پر بول رہے ہیں۔
پبلک کس لیے آئی ہے؟ اتنی بے وقوف پبلک نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ ایک ہی گانا گاتے رہیے اور آپ کو سنتی رہے. اور آپ نے اگر بے وقوف سمجھا ہے تو آپ کی عقل مندی بھی بہت جلد پبلک آپ کے سامنے رکھ دے گی. یہی ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں. اور اس لگاتار ہونے والی غلطیوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو بالکل اسی طرح ہوگا جیسے کوئی کووڈ میں خود کو کووڈ کا شکار بنا لے, خود بھی بیمار ہو جائے. اب اگر کسی کی بیماری ٹھیک ہونے کے لائق نہیں ہے تو اس کو صحت مندوں کے درمیان نہیں لایا جائے گا, اس لیے کہ اس سے امید ہے کہ دوسرے صحت مند کو بھی بیمار کر دے گا وہ. اب کچھ کلو بھی جان لیجیے. اگر آپ کو بہت شوق ہے تقریر کرنے کا کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10 کتاب کا نام ہی یاد کر لیتے جو سرکار غوث پاک پر لکھی گئی ہے, اور اپنی تقریر میں بتاتے کہ انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے, ان کی بھی کتاب ملتی ہے, فارسی میں یہ کتاب ہے, عربی میں یہ کتاب ہے. پتہ چلا کہ محنت کچھ نہیں ہے, بغیر محنت کا راگ الاپ رہے ہیں. ایسے بغیر محنت کے اور بغیر پونجی کے ویپاری آج کل بہت بڑھ گئے ہیں, اور بے ادبی کرنا ان کا خاص شعار ہے. بڑے کی مجلس میں کسی نے بہت خوبصورت محاورہ کہا تھا کہ حلوائی کی دکان پر کھڑے ہو کے اپنے ابا کا فاتحہ دے دیا. وہ حلوائی پریشان ہے کہ مٹھائی میری اور یہ اپنے ابا کا فاتحہ دے رہا ہے. یہ حرکتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور اس کو پبلک بہت غور سے دیکھ رہی ہے کہ کون کون حلوائی کی دکان پر ابا کا فاتحہ دینے والا سب کہاں سے نکل آیا. جہاں کسی نے زبان کھولی اس کے میٹیریل کا پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں ہے یہ. ایک ایسی شخصیت کے عرس میں ہم اور آپ شامل ہو رہے ہیں جس شخصیت نے پوری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کیا. تب کیا جب اہل کمال کی کمی نہیں تھی, چاروں طرف اہل کمال تھے. فقہا, محدثین, مفسرین, زبان کے جانکار, منقولی علم کے جانکار, معقولی علوم کے جانکار, چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. ایسے دور میں باکمال معاشرے میں جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کر لی, مجبور ہوئے لوگ ان کی طرف دیکھنے کو. بڑے بڑے مصنف اور بڑے بڑے استاد بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے. ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. میں آپ سے پورے اعتماد اور یقین اور تحقیق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد, اہل بیت کرام کے بعد سب سے زیادہ جس پر لکھا پڑھا گیا, سب سے زیادہ جس پر لکھا پڑھا گیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق عربی, فارسی اور اردو میں سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی پر لکھی گئی صحابہ اور اہل بیت کے بعد تو وہ سرکار غوث پاک ہے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی پر اتنی کتابیں لکھ دی جائیں, اتنے رسالے لکھے جائیں, یقیناً وہ شخصیت
اس لائق ہے کہ اس کی طرف دنیا کی توجہ جائے اور دنیا اس کی طرف دیکھنے کو مجبور ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، معاصرین کی نگاہ گئی ہوگی، ایک آدمی اپنے معاشرے میں اگر نمایاں ہو گیا اور سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے نمایاں لوگوں کو وقت نے بھلا دیا، بھول گئے لوگ، کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا، بڑے بڑے بادشاہ غائب ہو گئے، اکبر دا گریٹ کہلا رہے ہیں، کہاں گئے اکبر کوئی جاننے والا نہیں۔ کل کے دن بغداد سپر پاور تھا، آج کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا کہ بغداد کے خلیفہ کہاں دفن ہے۔ میں نے بغداد کے سفر میں بغداد کے خلفاء کے مزارات کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ نہیں چلا ہے کہیں پر۔ یہ وہ بغداد کے خلیفہ تھے جو کل کے سپر پاور تھے، دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آج تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ہے اور روس ہے، دو سپر پاور ہے، کل دو نہیں تھا، ایک تھے اور وہ بغداد کا خلیفہ تھا۔ آج کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ بڑے بڑے معقولی آج کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں۔ لگ بھگ 1000 سال گزرنے کو آ رہے ہیں سرکار غوث پاک کو۔ ولادت آپ کی 470 ہجری میں ہوئی تھی اور وصال آپ کا 561 ہجری میں ہوا، 561، لگ بھگ 1000 سال کے آس پاس ہو رہا۔ کیا مجال کہ کہیں سے آپ کی مقبولیت، قبولیت، اٹریکشن، کشش، دلکشی، گرتواکرشن میں کوئی کمی آ جائے۔ اللہ اکبر، ایک عجیب سی چیز ہے، ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ آپ پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کو تو الگ چھوڑ دیں، ذرا حضرت کی سب سے مشہور چیز کیا تھی؟ کسی نے حضرت سے پڑھا تھا تو وہ ان کا شاگرد ہوگا، کوئی حضرت سے مرید ہوا تھا تو وہ ان کا مرید ہوگا۔ سب سے مشہور چیز کیا تھی؟ حضرت خود فرماتے ہیں کہ 521 ہجری تھی، 521 ہجری، وصال آپ کا 561 میں ہوا ہے، یعنی آپ کی عمر پاک میں 40 برس باقی تھے۔ 40 سال آپ اور حیات رہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 521 ہجری تھی، ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی، خواب اور بیداری، یعنی ٹھیک سے بیدار بھی نہیں تھا اور مکمل خواب میں غافل بھی نہیں تھا۔ ایک عجیب سا منظر میرے سامنے آیا، میں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ فرما ہے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سرکار دو عالم سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر، تم لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں سے مخاطب کیوں نہیں ہوتے؟ واعظ کیوں نہیں کہتے؟ تم لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے تقریر کیوں نہیں کرتے؟ سمبودھن کیوں نہیں کرتے؟ اور بڑے شخصیت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ دعوے دار کی طرح سامنے نہیں آتا۔ اس سے کہا جائے کہ تم یہ کام کرو، کہ ہاں ہم تو تیاری تھے، اچھا تو شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی فٹ نہیں ہے۔ فٹ ہونے کا طریقہ کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ کہ جب اس پر کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس ذمہ داری کو اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھے، اپنی حقداری اس پر نہ جتائے۔ کیا عرض کیا سرکار غوث پاک نے؟ حضور سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو عجمی ہوں،
میں تو عجمی ہوں. عجم، میں نے کئی بار عرض کیا کہ دنیا کو دو حصے میں عرب بانٹتے ہیں، عرب کو عرب اور نان عرب کو عجم. جو غیر عرب ہے وہ پورا عجم ہے، ہم سب عجمی ہیں. اور جہاں سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی اس جگہ کا نام جیلان ہے، جسے فارسی میں گیلان کہتے ہیں. فارسی کی گاف عربی کی جیم سے بدلتی ہے عربی میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تبدیلی ہو عربی فارسی میں تو ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کاف فارسی. تو کاف فارسی کیا ہے؟ گاف. یہ وقت نہیں ہے ورنہ اس اصول کی طرف بھی آپ کو لے چلتے کہ کیسے عربی سے فارسی میں اور فارسی سے عربی میں کسی لفظ کا تلفظ منتقل ہوتا ہے. اس کے بھی اصول ہیں، یوں ہی نہیں ہوگا. تو چونکہ حضور غوث پاک گیلان میں پیدا ہوئے تھے، جیلان میں پیدا ہوئے تھے، جس کا ایک مختصر نام جیل بھی ہے. جیل، جیلان، جیل، جس کی بنیاد پر آپ کو جیلی بھی کہا جاتا ہے. جیلی، شیخ عبد القادر جیلی، جیلانی بھی اور جیلی بھی. اور یہ علاقہ چونکہ ایران میں ہے، موجودہ ایران میں بھی آپ جا کے ان کے ولادت کی جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کو عجم کہا گیا. سرکار غوث پاک عرض کرتے ہیں یا سید لولاک، میں تو عجم کا رہنے والا، ایران کا رہنے والا، میری کیا مجال کہ عربی زبان میں گفتگو کروں اور اس تیقن کے ساتھ کروں کہ جن کی مادری زبان عربی ہے وہ میری گفتگو کو سن کر متاثر بھی ہو جائے. آپ کو تو معلوم ہے کہ کوئی انگریز اگر ابھی یہاں آ جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ بھی کچھ بول دیجئے، اور وہ جب اردو بولنا شروع کرے تو آپ مسکرانے لگیے گا، اس لیے کہ وہ اردو جب بولے گا تو صاف پتہ چلے گا کہ بالکل اس طرح اردو بول رہا ہے جیسے نیا چلنے والا بچہ نئی چال سے چلنا شروع کرے، اور آپ اس کو دیکھیے تو ہر لمحہ وہ ڈگمگا رہا، اب گرا کہ تب گرا، اور آپ کے اندر ایک خوشی بھی ہوگی کہ ارے یہ بچہ چلنا سیکھ گیا، اور آپ کے اندر ایک کیفیت بھی ہوگی کہیں گر نہ جائے، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ارے یہ ابھی ٹھیک سے چلنا نہیں سیکھ سکا ہے، یہ تو ابھی چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح غیر زبان کو بولنے والا ناشناسائی کے ساتھ بولتا ہے تو شناسا لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے، مسکرانے کا موقع مل جائے. یہ سرکار غوث پاک نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کیا. اب یہاں پر اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا سرکار غوث پاک عربی ٹھیک سے نہیں بول پاتے تھے؟ جی نہیں. یہی تو اصول ہے، یہی تو قاعدہ ہے. جو اس قاعدے کو نہ سمجھ سکا وہ بدنصیب ہے، وہ نامراد ہے، وہ کمبخت ہے، وہ بدبخت ہے. اگر آپ اس اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم بولیں گے تو بولیے، اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو بولنا آتا ہے تو آپ نے مہربانی کا موقع دیا. وہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے وہ کہا جو نیاز نے اسی سے سیکھ کے کہا ہے. نیاز بھی قادریون نسبت ہے، تو نیاز کہتے ہیں کہ جب مرشد کے سامنے جاؤ، پیر کے سامنے جاؤ، استاد کے سامنے جاؤ تو بقراتی مت بگارو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو کچھ پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. جب ہم پڑھنے آئے ہیں آپ کے سامنے، اگر ہم اس کا اظہار کرنے لگے تب تو آپ پڑھا چکے. ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم کہاں حضور پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھانا جانتے ہو، آپ جیسے چاہو پڑھا دو، مہربانی کر دو، کرم کر دو، ہے نا.
حضور پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے آپ پر اپنی ساری نعمت نثار کر دی، تو حضور کیا کہتے ہیں؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو اور زیادہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں برستی ہیں، برسنے کے لیے آپ کے اندر بھی وہ اخلاق، وہ تواضع، وہ انکساری ہونی چاہیے جو برسا سکے۔ سرکار غوث پاک نے جب یہ کہا تو کہتے ہیں خود سرکار غوث پاک کہ حضور نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے لعاب دہن کو لیا اور میرے منہ میں ڈالا اور کہا اٹھو اب بولو، اٹھو اب بولو۔ آئے ہائے ہائے، جسے سرکار دو عالم کہے کہ اٹھو اور اب بولو، اس کے بولنے کا انداز کیا ہوگا کہ مورخ، تاریخ داں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ 521 ہجری تھی، سرکار غوث پاک بیدار ہوئے، تازہ وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، پہلا خطبہ دیا، پہلا واعظ کہا، پہلی تقریر کی، اور اس کے بعد 40 سال دنیا میں حیات رہے۔ لگاتار آپ کے تقریر کے عاشقوں کی تعداد بڑھتی گئی، مسجد بھر گئی، صحن بھر گیا، سڑک تک نمازی پہنچ گئے، تقریر سننے والے سڑک تک پہنچ گئے، لوگ آئے کہ حضور سننے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ جگہ کم پڑ گئی، تو کہاں چلیں؟ جامع مسجد چلا جائے۔ جامع مسجد گئے، جامع مسجد بھر گئی، کہیں جگہ نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ شہر کے دروازے سے باہر، یعنی 0 مائل سے باہر نکل کے تھوڑی کھلی جگہ ہے، وہاں سرکار غوث پاک جانے لگے واعظ کہنے کو، اور وہ جگہ بھی پر ہو گئی، جو جگہ باؤنڈری والی نہیں تھی وہ پر ہو گئی۔ یہ میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، یہ محققین، تاریخ دانوں نے جو لکھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب اس میں 2 گوشے اور ہیں۔ ایک گوشہ یہ ہے کہ جب سنتے تھے تو سننے کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ آج تو مائک ہے، اگر یہ مائک ہٹا دیا جائے تو آپ میں سے بعض آدمی ثقل سماعت کی بنا پر عاجز آ جائیں گے، سن نہیں پا رہے ہیں، کیا کریں۔ اور آج کل کے بڑے بڑے مقرر تقریر کے لیے مائک کھوجیں گے، ٹیوننگ کرائیں گے، ایکو دیکھیں گے، تھوڑا اور تیز کرو، تھوڑا اور کم کرو، ایسے کرو ویسے کرو، لیکن ان سے کہیے کہ نماز میں مائک، تو نماز کے لیے مائک ناجائز اور تقریر کے لیے مائک فرض۔ کیا دلچسپ تضاد ہے۔ سلام پڑھنے کے لیے مائک حاضر اور نماز پڑھنے کے لیے مائک ناجائز، اور اس مائک پر اگر نہ ہو تو تقریر سننے والے کس قدر پریشان ہو۔ سرکار غوث پاک کے بارے میں چشم دید راوی کہتا ہے کہ آپ کے واعظ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ پہلی صف میں جیسے سنتے تھے سامعین، ویسے ہی آخری صف والا سنتا تھا۔ اللہ اکبر، کیسی آواز رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا سبب کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جو لعاب دہن دے رہے ہیں، اس لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے کہ حضور تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو حضور جس کو لعاب دہن دے دیں اس کو ایک فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ جو سامنے ہے، چاہے وہ مقرر کے سامنے ہو یا مقرر اس کے سامنے ہو، وہ سن رہا، ایک طرح سے سنتے تھے لوگ۔ دوسری ایک خاص بات کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ جب ایسی تقریر ہے تو اس کو لکھنا چاہیے۔ آج کی طرح ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، لائیو چلنا نہیں تھا، سیو کرنا نہیں تھا، تو لکھنے والے موجود رہتے تھے جو لکھتے جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک وقت آیا جب 900 لوگ لکھتے تھے، ادھر بھی لکھ رہے ہیں، 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 900 لوگ۔ ایک وقت آیا، ایک دن میں نہیں، لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں، اس کو لکھنا چاہیے،
یہ چیز ضائع ہو جائے گی، لکھ لیا جائے۔ تو 900 لوگوں تک تعداد پہنچ گئی آپ کی تقریر کو سن کر بر وقت لکھنے والوں کی۔ اللہ اکبر، 900 لوگ لکھتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا بڑا مجمع، ایک طرح سے سننے والے، 900 لوگ اس کے لکھنے والے، محفوظ کرنے والے، اور بھی کچھ تھا۔ جی ہاں، عجیب حال ہوتا تھا سننے والوں کا، جو توجہ سے سنتا تھا اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ کیفیت کی انتہا یہ تھی کہ ایک تقریر میں کئی لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، جان سے روح نکل گئی، چھٹپٹا کے رہ گئے، دم نکل گیا خوف الہی کا تذکرہ سن کر۔ اس طرح سے خشیت طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا، ایسی پریشانی محسوس ہوئی، اپنا گناہ اس طرح سے مستحضر ہوا، اپنا حشر اس طرح نگاہوں کے سامنے آیا، حشر کا ایسا گمان ہوا کہ حشر محسوس ہوا، اور محسوس ہونے کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ قیامت میں کسی کا دم نہیں نکلے گا، جبکہ اس مصیبت کو اس دنیا میں نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کوئی مرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ مر کے اٹھا ہوگا۔ اب تو خلود کا معاملہ ہے، چاہے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ تو جو دنیا میں نتیجہ ہوگا کہ اگر حشر کا ایک منظر ایک لمحے کو سامنے آ جائے تو اس دنیا میں سب سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ دم ہی نکل جائے، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سرکار غوث پاک کی تقریر کے مجمع سے جنازے اٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے یہ سماعت کر لیا تو ایک نقشہ بھی دکھائیں آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت کیسے بولتے ہوں گے، کون سی تفسیر، کون سی تعبیر، کیا انداز ہوگا حضرت کا۔ ایک واقعہ ملتا ہے، وہ بڑا قابل غور ہے کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے سیدنا سیف الدین عبد الوہاب، یہ انہی کی اولاد کی خانقاہ ہے۔ یہ سیدنا سیف الدین عبد الوہاب کی اولاد سے اس خانقاہ کو نسبی جزئیت حاصل ہے۔ سیف الدین عبد الوہاب پڑھ کے آئے، فارغ ہو کے آئے، سند لے کے آئے، عالم بن کے آئے، فاضل بن کے آئے، اور وہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے عربی بھی تھے، عجمی نہیں تھے۔ فصاحت، بلاغت، چہرے پر نور، بڑے باپ کی بڑی اولاد، کیا کہنا۔ تو جب وہ فارغ ہو کے آئے تو ایک روز سرکار غوث پاک نے ان سے کہا، سیف الدین آج تم واز کہو، آج تم واز کہو، آج تم تقریر کرو، آج تمہاری تقریر ہو۔ حضرت نے اپنے منبر پر ان کو جگہ دی، آؤ تقریر کرو۔ سیف الدین عبد الوہاب، نیا عالم، صالح جوان، تقریر شروع کی، نہایت فصیح بلیغ، جس آیت کریمہ کو عنوان بنایا اس کے ایسے ایسے گوشے کھولے کہ انہیں انداز تھا کہ سننے والے اس قدر متاثر ہوگے، اس قدر اثر پذیر ہوگی یہ تقریر، لیکن دیکھا کہ سن تو رہے ہیں لوگ، تعریفی اور تحسینی انداز بھی ہے، لیکن کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ پسینے پسینے ہو گئے تقریر کر کے، تقریر تمام کی اتر آئے۔ جب اتر گئے تو سرکار غوث پاک تشریف لے گئے۔ کہاں؟ منبر پر۔ سرکار غوث پاک بیٹھے اور کیا فرمایا؟ راوی نے اس جملے کو، بلکہ ان جملوں کو نقل کیا ہے، بس اتنا ہی کہا، کل میں روزے سے تھا، کل میں صائم تھا،
اپنے بیٹے کا نام لے کے فرمایا یحییٰ. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یحییٰ تھا. یحییٰ کی والدہ نے چند انڈے بھونے اور انہیں سکھر پر، سکورا پر، پہلے زمانے میں گھروں میں ایک رسی کی بنی ہوئی ٹوکری نما چیز اوپر سے لٹکتی تھی اور اس میں کوئی ایسی چیز رکھی جاتی تھی جس کو بلی اللی سے بچانا مقصود ہو، ورنہ بلی جھپٹا مار کے اس کو ضائع کر دیتی تھی، منہ لگا دیتی تھی. تو اکثر جگہوں پر نعمت خانہ بھی ہوتا تھا. آج کل شہروں میں وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں آتی، دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتا ہے. اس کو شکھر کہتے ہیں، اور بھی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ. شکھر کے مطلب بلندی، اونچائی، چوٹی، جہاں تک پہنچنا آسان نہ ہو. ہمالیہ کا شکھر ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، تو گھر کے کمرے کا شکھر یہ ہے، یہاں کون چڑھے گا، یہاں تک کس کا ہاتھ پہنچے گا. بچوں کی پہنچ سے بھی بچ گیا، اب بلی اور اس طرح کے جانور کی پہنچ سے بھی بچ گیا. انڈے بھون کے اوپر رکھے تھے، تو شاید اس لیے رکھے ہوں. یہ نہیں بولے حضرت کہ افطار میں وہ اتار لیں گے اور حضرت کو افطار میں پیش کریں گے. انڈے بھون کر اوپر رکھے تھے. بلی نے چھلانگ لگائی کہ سکھر سے انڈے لے لیں. بلی انڈا تو نہ لے سکی، لیکن سکھر اتنے زور سے ہلا کہ انڈا نیچے گر کے خاک میں مل گیا. بھنا ہوا انڈا زمین پر گرا اور خاک میں مل گیا. اتنا کہنا تھا کہ کوئی ادھر چیخ مارا، کوئی ادھر رونے لگا، کسی پر چھٹپٹاہٹ، اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ، پسینے پسینے ہیں. اور تقریر سن کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک ایسا کلام سن لیا ہو جس نے ان کے دل کے اندر تیر کی طرح پیوست ہو کر ایک کیفیت پیدا کر دی ہو. آہو بکا، چیخ چلا پیدا ہو گیا، چھٹپٹا رہا. اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تقریر کا کمال ہے، الفاظ کا کمال ہے، ان کو بہت اچھا بولنا آتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتے ہیں. ان کو عمل تسخیر ہے، مسخر کر دیتے ہیں، تسخیر کر دیتے ہیں. ان سب کا جواب اس واقعے میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی زبان میں تاثیر دیتا ہے تو اس کی تاثیر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، انداز بیان کی محتاج نہیں ہوتی. تم انداز بیان سمیٹ کے لاتے ہو. فرق اتنا ہی ہے کہ تم اپنی قدرت، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی طلاقت لسانی کا اعتبار کرتے ہو، جبکہ اس سے تاثیر پیدا نہیں ہوتی. تاثیر پیدا ہوتی ہے اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے، اور اس لعاب دہن کے صدقے میں جو سرکار غوث پاک کے دہن مبارک میں ٹپکایا گیا. پتہ نہیں اس کی تاثیر کہاں تک اور کئی سو برس تک کام کرے گی. یہ سرکار غوث پاک ہے. اس بات پر اجماع ہے کہ سرکار غوث پاک دنیا میں ایسی ذات کا نام ہے جس سے کثرت سے کرامات کا صدور ہوا. کثرت سے، بکثرت اس قدر کرامات کا صدور ہوا کہ جو کوئی مجلس میں آتا اور وہ جو سوچتا وہ دیکھ لیتا، جو دیکھنا چاہتا وہ دیکھ لیتا. کبھی حضرت کی ذات میں دیکھ لیتا، کبھی خود اپنی ذات میں دیکھ لیتا. اس قدر کرامات کو صدور ہوا. اور اس کو معاصرین نے بھی لکھا اور ماں باپ کے محققین نے بھی لکھا. سب اس کے قائل ہیں کہ اس روئے زمین پر اولیاء کرام کے اندر سرکار غوث پاک سے زیادہ تصرفات کسی میں نہیں دیکھے گئے جتنا سرکار غوث پاک میں دیکھا گیا. ایک دفتر ہے جو نقل ہوا ہے، یہ کرامت، وہ کرامت، یہ کمال، وہ کمال.
میں آپ کو صرف ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو ہمارے آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کرامت سنا دینے سے تو یہ پتہ چلتا کہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو اس کے تو ہم قائل ہیں، اور کرامت پر ہمارا ایمان ہے کہ نبی سے جو کمال ہوگا وہ معجزہ ہوگا، اور نبی کی اتباع کے نتیجے میں ولی سے جو کمال ہوگا اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اب ایک اور بات ہے، نہ نبی ہے نہ ولی ہے پکا گنہگار، ہے خطا کار، اور اس سے کوئی چمتکار ہو جائے، چمتکاری ہے، میریکل دکھاتا ہے، آدمی دیکھ کے دنگ ہے کہ ارے باپ اتنا بڑا چمتکاری کہاں سے آ گیا، یہ تو نہ سنت کا پابند نہ فرض کا پابند، یہ چمتکار کیسے دکھا رہا ہے؟ اس کو بھی قرآن میں اور قرآنی علوم میں ایک نام دیا گیا ہے، استدراج۔ استدراج، اس کو کیا کہیں گے؟ نہ کرامت کہیں گے نہ معجزہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ استدراج کہیں گے۔ اب سرکار غوث پاک کا ایک واقعہ سنیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں جن دنوں مجاہدات میں مصروف تھا، مجاہدات میں لگا ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ مجاہدات بہت ضروری ہے، بغیر مجاہدے کے کچھ ہوتا نہیں۔ ایک طالب علم بھی اگر ٹیچر سے پڑھ لے اور کلاس پر امید رکھے تو کامیاب نہیں ہوگا، اس کو کلاس سے پڑھ کے آنا ہے اور خود سے کتابیں کھوج کے مزید پڑھنا ہے۔ تو طالب علم کا مجاہدہ یہ ہے کہ سلیبس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ پڑھے تاکہ سلیبس میں وہ مفید ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آدمی عالم درجے تک پہنچنے لگتا ہے، فضیلت درجے تک پہنچنے لگتا ہے، تو کتابوں کی دو فہرست اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، ایک داخل نصاب اور ایک خارج نصاب۔ ایک سلیبس کی کتاب ہوتی ہے اور ایک بیونڈ سلیبس ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مددگار نصاب ہے، اس کو بھی دیکھو۔ اور اسی لیے ماسٹر ڈگری، آنرس اور ماسٹر ڈگری میں ہم لوگ طلباء سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک موضوع کی ایک کتاب نہیں 4 کتاب دیکھے گا، تاکہ اس کو ایک موضوع پر 4 رائے کا علم ہو جائے۔ یہ طالب علم کا مجاہدہ ہے۔ اب جب کوئی اللہ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اللہ سے نزدیک ہو، آیات الہی کو دیکھے، اللہ کی قدرت کی نیرنگیوں کو دیکھے، تو اس کو بھی اپنے آپ کو تپانا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو نوافل عمل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ صرف رمضان کا روزہ رکھنے سے کام نہیں چلتا، وہ روزوں کی کثرت کرتا ہے۔ صرف فرض و سنت سے کام نہیں چلتا، اسے نوافل بڑھانی ہوتی ہے، اسے کچھ دن اپنے کو ملامت میں، رسوائی میں ڈالنا ہوتا ہے، تب جا کے قدرت کی نیرنگیاں اور قدرت کی کمالات قدرت کے اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ کیا ہوا کہ سرکار غوث پاک ایک ویران وادی میں مجاہدے میں مصروف ہیں، اور ایک دل میں ارادہ کیا ہے کہ اللہ رازق ہے، ایسا رازق ہے کہ وہ سب کو رزق دینے پر قادر ہے۔ اور یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں، شب و روز کا مشاہدہ ہے۔ کھلا رہا ہے پروردگار تو کھا رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہم ہیں کھلانے والے، تو ہم تو اطمینان سے کھائے جا رہے ہیں، نہ ہم کو رازق دیکھنا نہ رزق کی سبیل دیکھنا، کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ۔ لیکن جو محقق ہوتا ہے وہ رزاق کی تجلی کو محسوس کرتا ہے کہ دیکھیں اللہ رازق کیسے ہے۔ تو ویرانہ ہے، مجاہدہ ہے، ذکر الہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، فاقہ ہے، اور اس بات کا خیال ہے کہ نہ اپنے سے کھائیں گے نہ پئیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ میری بھوک کو کیسے مٹاتا ہے اور میری پیاس کو کیسے مٹاتا ہے۔ اللہ ہی پلائے گا تو پئیں گے، نہ تو پئیں گے ہی نہیں۔ یعنی علم الیقین کو عین الیقین بنانا ہے۔ جو بات میرے نالج میں ہے اس کو ہم آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آنکھ سے دیکھ لیا تو حق الیقین بنانا چاہتے ہیں۔
پورا یقین ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے، مفروضہ نہیں ہے، تب اس کے لیے کیا ہو؟ سوچ لیا کہ پانی تو نہ پئیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت ہم کو پانی نہ پلائے۔ پانی اللہ کی جانب سے آ جائے پی لیں گے، خود سے چل کے پینے نہیں جائیں۔ اور یہاں کوئی آنے سے رہا، دیکھیں پروردگار کیسے پانی پلاتا ہے، اور وہ پلائے گا اس لیے کہ وہ رازق ہے۔ ہمیں صرف اس رازق کے رزق والے کمال کو ذاتی طور پر مشاہدہ کرنا ہے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن تھا، پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں تھا کہ بادل امڈا، اور بادل سیک سر پر آیا اور بارش ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ بارش ہوئی تو دل نے کہا کہ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے برسایا ہے، لے اپنی پیاس بجھا لے، پروردگار نے تجھ پر مہربانی کی ہے، وہ رازق ہے، اور اس کے رزق کی سبیل یہ ہے کہ اس نے وہ رزق پیدا کی ہے جس میں کسی کی شمولیت نہیں ہے۔ بادل اسی کے حکم سے آیا، برس اسی کے حکم سے رہا ہے، اور تیرے اوپر برس رہا ہے، پی پانی۔ سرکار غوث پاک نے اپنی پیاس بجھائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سے پہلے کہ بادل ہٹتا، کڑکا بادل، بجلی جیسی کڑک پیدا ہوئی، اور کڑک پیدا ہوئی تو اس میں سے ایک صورت نمودار ہوئی، ایک صورت۔ اب سرکار غوث پاک تشکر کے ماحول میں کہ اللہ کا بڑا شکر کہ اس نے پانی دیا، پانی عطا فرمایا، پیاس بجھا دی، اور میری خواہش کے مطابق بجھا دی کہ کوئی سبیل دنیاوی شامل نہ ہوئی، کسی کا ہاتھ اس میں نہ لگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا۔ لیکن وہ جو صورت نمودار ہوئی تو سرکار غوث پاک کی نظر اس پر جا کے ٹھہر گئی، اور وہ صورت کلام کرنے لگی، اس نے گفتگو کی۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہا ارے تمہارے مجاہدے سے اللہ راضی ہے، تمہاری محنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہے۔ کیا پوچھنا، اگر ہم پر آپ پر ایسے ہو جائے تو ہم تو سمجھیں گے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے بھائی۔ ارے واہ 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 واہ، پانی بھی آیا اور گفتگو بھی آ گئی، کلام بھی آ گیا، محاضرہ بھی آ گیا، محادثہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت سے راضی ہے، تمہارے مجاہدے سے راضی ہے، اور راضی ہو کر اس نے تم پر ایک مہربانی بھی کی ہے کہ تم اب اللہ کے مقبول ہو گئے، تمہارے لیے عبادت معاف کر دی گئی، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کے تم سے نماز کو معاف کر دیا۔ تم اکیلے آدمی ہو جس پر نماز معاف ہو رہی ہے، اللہ اس قدر راضی تم سے ہوا ہے نا۔ ہم کو آپ کو تو نماز پڑھنے سے بہکاتا ہے شیطان، ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم کو پھسلا لیتا، ہم پھسلا جاتے ہیں۔ جیسے جیسے رتبہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے شیطان کی چالاکی بھی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ جتنا بڑا آدمی اتنی ہی بڑا مکر، اتنی ہی بڑا اس کے لیے جالا۔ مکڑی کا جالا مکھی پھنسانے کو ہو تو بڑا معمولی ہے، لیکن وہی تارے عنکبوت ایسا ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی شخصیت پھنس جاتی ہے۔ بلعم باور اور برسیسا، پتہ نہیں ان کے لیے شیطان نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہوگا کہ اوندھے منہ گرے۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ اس صورت نے ہم سے کہا کہ تمہارے لیے عبادت معاف کر دی گئی۔ مبارک ہو عبادت کا معاف ہونا، مبارک ہو تم کو یہ مرتبہ کہ تمہارے لیے عبادت معاف کی گئی۔ اب دیکھیے سرکار غوث پاک کتنے بڑے آدمی ہیں، اور اس کرامت میں ہمارا آپ کا کیا لقمہ ہے۔ سرکار غوث پاک نے یہ سنا تو فوراً ان کی زبان مبارک پر آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس شکل و صورت نے دوسری بار کڑک کڑک محسوس کرائی۔ اس بار کی کڑک اس کے ظہور کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے دفع کے لیے تھی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی،
غائب ہو گئے. یعنی وہ شیطان تھا, شیطان کی صورت تھی, اور بڑا خوبصورت بہلاوا لے کے آیا تھا, پھسلاوا لے کے آیا تھا, ایک خاص قسم کا وسواس لے کے آیا تھا. یہ خناس کی شکل تھی, یوسوس فی صدور الناس. لگا کہ شیطان بھاگ گیا, کلیئر ہو گیا. آپ کو بھی محسوس ہوا کہ بڑا کمال کیا. لیکن پھر آواز آئی, اور اس آواز نے کہا کہ عبد القادر, تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. مدرسے میں پڑھے تھے نا, تب تو تم نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ شیطان سے بچنے کے لیے لاہور پڑھنا ہے, اور لاہور پڑھو گے اور شیطان بھاگ جائے گا. اگر یہ علم نہ ہوتا تو آج تو شیطان تم کو ڈبا ہی دیتا ہے نا. اس کے مطلب تم کو لاہور والی حدیث یاد ہے, لاہور والا کلام یاد ہے, لاہور کے فوائد والا باب یاد ہے. بڑی محنت سے تم نے پڑھا ہے. تمہارا علم ہی تھا جس نے تم کو بچا لیا. نالج, گیان, سند پڑھ لکھ کے جو تم نے کمال حاصل کیا, اسی نے تم کو بچایا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بات تو ٹھیک ہے. آپ کو بھی احساس ہوا ہوگا کیا اچھا ہوا کہ ہم لوگ پڑھ لکھ لیا تھا. اگر لاہور نہ پڑھتے تو آج تو شیطان ڈبا ہی دیتا. لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جب یہ بات سنی سرکار غوث پاک نے, تو دوبارہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور فرمایا پہلے گچے سے دوسرا گچہ اور بڑا ہے. ارے کمبخت, مجھے میرے علم نے نہیں, میرے رب کے فضل نے بچا لیا. مجھے میرے علم نے نہیں, میرے گیان نے نہیں, میرے نالج نے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اس کی مہربانی جو چاہتی ہے کہ ہم بچ جائیں, اس نے ہم کو بچا لیا. اب وہ چیخ کے ساتھ بھاگا, ایک چیخ ماری اس نے, ایسی چیخ تھی کہ اللہ اکبر, اللہ اپنی پناہ میں رکھے اس شیطان کے شر سے. وہ بھاگا, گرتا پڑتا چلا گیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ جیسے جیسے آپ عبادت کی دنیا میں, ریاضت کی دنیا میں, علم کی دنیا میں, سند کی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں, آپ خیال رکھیے کہ شیطان آپ کے پاس نئے حربے کے ساتھ, نئے ہتھیار کے ساتھ, نئے پلٹن کے ساتھ, نئے اسرائیل کے ساتھ حاضر ہے. اس لیے اپنی حفاظت کے بارے میں خیال رکھیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو اس طرح مضبوط کیجئے کہ ہر چیز میں فاعل اللہ کو سمجھیے, جانیے, محسوس کیجئے, مشاہدہ کیجئے. کوئی بھی کام آپ سے ہو جائے, اگر برائی کا ہو تو خود کو فاعل بنائیے, اگر نیکی کا ہو آئیے کہ اللہ نے ہم سے کرا دیا. برائی ہم سے ہو گئی, نیکی پروردگار نے ہم سے کرا دی, ہے نا. اب ایک آخری بات ختم. کتنے مقبول تھے سرکار غوث پاک, اس کا اندازہ تھوڑا سا آپ نے کیا. اب ایک واقعہ سنیے. راوی, چشمدید راوی کہتا ہے کہ ایک روز حضور غوث پاک مسجد میں تشریف لائے. بغداد کی مسجد ہے, راجدھانی ہے پوری دنیا کی. وقت کب کا ہے؟ آج سے 850 سال پہلے کا. کتنی مسجد بھری ہوگی, اور سرکار غوث پاک تشریف لائے. سرکار غوث پاک تشریف لائے تھے مسجد, تو ابھی نماز کے وقت میں چند منٹ باقی تھے, 10-15 منٹ باقی ہو. سٹے ہوئے بغداد کے خلیفہ کا محل تھا, قصر محل, لمبا محل تھا, مسجد تھی. مسجد میں سرکار غوث پاک کو چھینک آ گئی, چھینک آئی. اور سرکار غوث پاک کو جب چھینک آئی تو سرکار غوث پاک نے وہ کلمہ پڑھا جو چھینک کے سلسلے میں حضور پاک علیہ السلام سے ہم سب کو تعلیم کرایا گیا ہے. یعنی فرمایا الحمدللہ, الحمدللہ. اور جب سرکار غوث پاک نے الحمدللہ کہا تو پوری مسجد نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ. اور ایسا جواب سنا گیا کہ بادشاہ کے محل تک دھمک پہنچ گئی.
تو خلیفہ وقت پوچھتا ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ایک ثانیے کے اندر ان کے جاسوسوں نے ترنت خبر پہنچائی کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا. سرکار غوث پاک مسجد میں آئے تھے, اتفاقاً ان کو چھینک آ گئی اور مصلیوں نے جو جواب دیا اس سے مسجد اس قدر گونجی کہ محل لرز گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار غوث پاک پر مخلوق خدا کی نظر کس قدر ہوگی اور کیسی ہوگی اور کہاں تک ہوگی, ہے نا. اس سے اندازہ کیجئے کہ سرکار غوث پاک کیسے مقبول ترین ذات کا نام ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کچھ آپ کو سناتا, صرف چند کتابوں کے نام بھی سن لیجئے کبھی موقع ملے. آج کل موبائل کی دنیا بہت رچ دنیا ہے, اس سے فالتو کام کے بجائے اچھا کام بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس میں بہت سی کتاب ہے, تو آپ کہیے گا کالا اکچھر بھینس برابر ہم کیا پڑھیں گے, ہم عربی جانتے نہیں, ہم فارسی جانتے نہیں, ہم تو اردو بھی نہیں پڑھ پاتے, اب تو آنکھ بھی کمزور ہو گئی, تب کیا کریں. تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس موبائل میں بہت سی کتابیں صوتی شکل میں موجود ہیں, یعنی ان کو پڑھنے والے نے پڑھ دیا ہے, آپ کو صرف وہاں تک پہنچنا ہے, بٹن دبانا ہے اور آپ کو کتاب کا ایک ورق, قرآن کا ایک ورق, تفسیر کا ایک ورق, حدیث کا ایک ورق سننے کے لیے موجود ہے. سنیے کان دھر کے, اور یہ بھی نہیں کہ یہ سننا ایک بار ہوگا, جتنے بار چاہیے اتنے بار سنیے. طلباء کے لیے تو موبائل نعمت ہے بشرطے کہ وہ موبائل سے فائدہ اٹھائیں. نعمت ہے, یعنی حافظ بن رہے ہو, معلوم ہے آپ کو جس بڑے قاری کی قرات آپ چاہو یہاں موجود ہے. سنو تم کیسے قرآ پڑھتے ہیں, مقری کیسے پڑھ رہا ہے, دولت ہے آپ کے پاس. آپ خود اپنا پڑھنا اس میں ٹیپ کیجئے اور دہرا کے سنیے, اپنے ایپ کو خود سنیے. آپ کو نعت پڑھنی ہے, نعت آپ خود پڑھ کے اس میں پہلے سن لیجئے اور اپنی غلطیوں کو خود سدھار لیجئے. ہاں اس کی برائیاں بھی ہیں, اس کی خرابیاں بھی ہیں, لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ نے یہ دو ہاتھ دیا, اس سے نریٹی چیپی بھی جا سکتی ہے اور اس سے گرتے ہوئے کو سنبھالا بھی دیا جا سکتا ہے. یہ فیصلہ تو آپ کو لینا ہے کہ ہم اس ہاتھ سے کسی کی جان بچائیں گے یا کسی کی جان لیں گے. سرکار غوث پاک آج جہاں آپ بیٹھے ہیں اس خانقاہ سیدنا مخدوم منیم پاکباز کی خانقاہ ہے. حضرت قادری المشرب ہے, خود قادری ہیں, اور سرکار غوث پاک سے مخدوم منیم پاکباز کو فیض اویسی ہے. اویسی فیض یہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام اویس تھا. وہ حضور تک نہیں پہنچ سکے, والدہ حیات تھیں, زندگی کی مشکلات تھیں, ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن دل سے حضور کو چاہتے تھے, دل حضور کے طرف مائل تھا. حضور پاک علیہ السلام سچی محبتوں کو محسوس کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ان کو محسوس کراتا ہے, اللہ تعالیٰ ان تک امت کا درود و سلام پہنچاتا ہے. حضور اپنی امت کا سلام سنتے ہیں. اب سننے کا جو طریقہ ہو, فرشتے تشت میں سجا کے لائیں یا فضائیں اللہ کا خادم بن کر رسول اللہ کی خدمت بجا لائیں, یہ سب تو اللہ بہتر جانے. اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں وہ اپنے مبلغ علم کی خبر دیتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو حضور سرکار غوث پاک کی اولاد یہاں پہنچی, یہ بعد کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حضرت خود فیض اویسی رکھتے ہیں, یعنی جس طرح اویس اللہ ان سے راضی ہو سرکار دو عالم سے فیضیاب ہوتے تھے, اور سرکار دو عالم کو ان کی خبر تھی, بلکہ آپ نے صحابہ کو خبر دی کہ جاؤ اویس سے ملو, اویس میرا چاہنے والا ہے, اویس میرا عاشق ہے, اویس ہم سے محبت کرتا ہے.
اس لیے جب بھی کوئی ایسی محبت رکھے جو مستند بھی ہو اور بن دیکھی ہو، بن چھوئی ہو، ملاقات نہ ہوئی ہو، بغیر ملاقات کے کسی کو وہ نعمت حاصل ہو جو دیکھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، تو اس کو فیض اویسی کہتے ہیں۔ حضور کو سرکار غوث پاک سے بغیر زمانہ پائے ہوئے فیض پہنچا ہے، ڈائریکٹ، بلا واسطہ، اویسیت کے ساتھ۔ اس لیے آپ اس خانقاہ میں ہیں جہاں سرکار غوث پاک کا فیض مخدوم معین پاک باز قطب العالم قطب الاقطاب کو بغیر کسی واسطے کے پہنچا ہے۔ یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک اور نعمت آ گئی کہ یہاں دوسری بارگاہ اعلیٰ حضرت میر قمر الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے نانا پٹنہ آئے اور سرکار غوث پاک کے بڑے بیٹے کی اولاد ہیں، سیف الدین عبد الوہاب کی۔ نہ صرف اولاد ہیں بلکہ سجادہ نشین ہیں، اور وہ خاندان بغداد سے حلب آیا، شام سے حلب سے ہوتا ہوا بہاولپور آیا، بہاولپور سے اچ آیا، اچ سے ملتان آیا، ملتان سے لاہور آیا، لاہور سے دہلی آیا، اور دہلی سے پٹنہ آیا۔ اس میں کتنا وقت لگا؟ تقریباً 500 سال کا سفر اس میں طے ہوا، بغداد سے لے کے یہاں تک پہنچنے میں کئی پشتیں گزر گئیں۔ سب پشتیں تذکرے کے ساتھ موجود ہیں۔ سرکار غوث پاک کا یہ خاندان ایسا خاندان ہے جس کی ہر کڑی معروف ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف نام نہیں ہے۔ ایک نام بتا دیں کہ حضرت کے شجرے میں، حضرت کے اجداد میں ایک نام ہے شیخ جمال الدین موسیٰ۔ یہ کون ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مرشد ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان کی اولاد ہے۔ اور جب یہاں پٹنہ پہنچے تو پٹنہ پہنچنے کی بھی ایک وجہ ہوئی۔ ایک ہندو راجہ، اس کا نام تھا خیالی رام، وہ دلی دربار میں کوشش میں تھا کہ ہم کو کوئی عہدہ مل جائے، ملتا نہیں تھا، کون پوچھے، دھکا کھا رہا تھا۔ ایک روز دہلی میں حضرت کے نانا کی خانقاہ میں پہنچا، حضور دعا کر دیجئے، توجہ ہو جائے، نظر کرم ہو جائے، سنتے ہیں کہ آپ بڑے پیر کی اولاد ہیں، بڑے پیر کی نگاہ کرم ہو جائے، ہم کو بھی کوئی عہدہ مل جائے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ عہدہ تو تجھ کو مل چکا۔ کہا کہ اچھا عہدہ مل چکا؟ کہاں؟ جا جلدی سے دربار، تیرا تجھ کو نام پکارا جا رہا، کھوجا جا رہا۔ وہ خیالی رام گئے دلی دربار میں، حاضر ہوئے تو بلا رہا، چلو چلو بلایا جا رہا، خیالی رام خیالی رام خیالی رام۔ آگے بڑھے، معلوم ہوا کہ کاغذ تیار ہے، لو جاؤ، تم کو بہار بھیجا جا رہا ہے، عظیم آباد جاؤ، نائب صوبے دار بنا دیا گیا، نائب صوبے دار۔ اب خیالی رام وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، تو کاغذ لے کے وہ آدمی ناشکرا نہیں تھا، پہلے دہلی میں حضرت کی خانقاہ میں گیا، کہنے لگا حضور ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیسے ملا تو آپ کی دعا سے ہے، اور ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ جس کی دعا سے ملا ہو اس کے بغیر ہم چلے جائیں، آپ کو چلنا ہوگا تب ہم چلیں گے، نہ تو پھینکتے ہیں کاغذ۔ اب حضرت نے کہا کہ ارے تجھ کو ملا، تو جا اپنا صوبے داری کر، تو ہم کو کہاں لے جانا۔ اب اس نے کہا کہ نہ حضور یہ ہو نہیں سکتا، مصلحت دیکھا، حضرت چلے آئے، دلی سے پٹنہ آئے، مغل پورہ، کبھی جائیے وہاں مغل پورے میں، اس ہندو راجہ نے عقیدت سے حضرت کے لیے خانقاہ بنوائی۔ آج کی طرح کوئی بلڈنگ بننے کے لیے ٹرک سے بالو نہیں اترتا تھا، ٹرک سے سیمنٹ نہیں اترتا تھا، چھری نہیں اترتی تھی۔ کیا کیا جاتا تھا؟ مٹی کھودی جاتی تھی، تو جب مٹی کھودی گئی تو ادھر مٹی کھود کے خانقاہ بن رہی ہے، اور جہاں کھودا جا رہا ہے وہاں گڑھی بن رہی ہے، تو اس محلے کا نام پڑ گیا شاہ منان کی گڑھی، اور حضرت شاہ عبد المنان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تیار ہوئی۔ اسی خانقاہ میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ ہی کے نواسے ہیں اعلیٰ حضرت میر قمر الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت تفصیل سناتا، اور یہ بھی تفصیل میں خود سے نہیں سناتا،
آج سے 250 برس پہلے 200 برس پہلے کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. اور جب حضرت شاہ عبد المنان قادری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تو گویا حضرت نے اپنے وصیت میں کہا کہ میرا وارث میرا نواسہ ہوگا. کب کہا؟ جب نواسے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نواسے کی ولادت نہیں ہوئی تھی. ایک روز اپنی اہلیہ کو بلایا اور کہا بیٹی کہاں ہے، بیٹی کو لے آؤ. کون بیٹی؟ چھوٹی بیٹی. 3 بیٹی تھی حضرت کو، چھوٹی بیٹی کو لے آؤ. چھوٹی بیٹی لائی گئی، چھوٹی سی تھی. حضرت نے اپنی ٹوپی اتاری، بیٹی کے سر پر رکھ دیا. اہلیہ نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا موجود ہے، حافظ قرآن ہے، آپ کس کو ٹوپی پہنا رہے ہیں؟ کہا اسی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو قطب وقت ہوگا اور اس سے میرا خاندان آگے بڑھے گا اور وہی شمس و قمر ہوگا. دیکھنا تم رہو گی، تم دیکھو گی. حضرت کا وصال ہو گیا. حضرت کا زمانہ ایک ہے، یعنی شاہ عبد المنان قادری رحمۃ اللہ علیہ اور مخدوم مونیم پاکباز کا زمانہ ایک ہے. شاہ منان قادری رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو گئے، بیٹی بڑی ہوئی، ان کی شادی ہوئی. ایک سادات خاندان میں ان کی شادی ہوتی ہے حضرت سید شاہ شمس الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور نانا کے عرس کے روز پیدا ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت شاہ قمر الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ. عرس کے روز پیدا ہوئے، نانا کا عرس ہو رہا، ادھر ولادت ہوئی اور قطب وقت ہوئے، اتنے بڑے بزرگ ہوئے. تو آج ان کی خانقاہ میں بھی ہم حاضر ہیں. تو نسبت کے اعتبار سے بھی قادری ہیں اور نسبی جزئیت کے اعتبار سے بھی یہ قادری سلسلے کی خانقاہ ہے. کچھ تبرکات بھی حضرت اپنے ساتھ لائے تھے. تبرک، آثار، قرآن میں ان تبرکات کا ذکر موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تبرکات کا ذکر کر کے اس کو تابوت سکینہ کہا ہے. ایسا بکسا، ایسا صندوق جس کی موجودگی سکینت کا باعث ہو، یقین کا باعث ہو، اطمینان کا باعث ہو، انشراح کا باعث ہو، قوت کا باعث ہو، طاقت کا باعث ہو، غلبے کا باعث ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابوت سکینہ. وہ تبرکات بھی شاہ عبد المنان قادری کے ذریعے یہاں پہنچے. اس میں خرقہ، سرکار غوث پاک کا خرقہ، سرکار غوث پاک کا کمر بند، کمر میں باندھنے والا. آج کل تو ہم لوگ بیلٹ لگاتے ہیں کپڑے کو کسنے کے لیے. پہلے زمانے میں بلا تشبیہ و تمثیل کمر بند ہوتا تھا. یہ جو کمر بند سرکار غوث پاک کا ہے وہ دھاگوں سے بٹا ہوا کمر بند ہے اور آگے میں اس کے ایک بلوری شیشے کی گنڈی ہے اور ایک جوڑا نالین سرکار غوث پاک کی چمڑے کی نالین ہے جو تہلے اوپر رکھی ہوئی ہے ایسے. جیسے کبھی کبھی ہم مسجد میں جوتا لے جاتے ہیں. آج کل لوگوں کو مسجد میں جوتا لے جانے کے بھی آداب نہیں معلوم. اگر کبھی مسجد میں جوتا یا چپل رکھنی ہو تو رکھ سکتے ہو آپ، لیکن کیسے رکھو گے؟ پہلے یہ کہ بھیگی ہوئی نہ ہو، اس لیے کہ بھیگی ہوئی چیزیں ان کی پاکیزگی پر سوالیہ نشان ہوتا ہے. خشک ہو تو پاک ہے، خشک ہو اور اس کے نچلے تلے کو نچلے تلے سے ملا دیں. نچلے تلے کو نچلے تلے کے ساتھ ملا دیا، باہر والا تلہ ادھر، باہر والا تلہ ادھر، ایسے جوڑ کے آپ مسجد کے کنارے کونے میں بکسے میں رکھ سکتے ہیں. ایسی ہی تبرک میں وہ سرکار غوث پاک کے نالین رکھی ہوئی ہے. تو نالین، کمربند اور خرقہ، خرقہ جو اوپر سے پہنا جاتا ہے جو ہم لوگ پہنتے ہیں، یہ قادریہ کرتا ہے. یہ بالکل اسی طرز کا ہے جو سرکار غوث پاک خود پہنتے تھے، جو موجود ہے تبرکات. یہ 3 تبرک پہنچا. جس طرح حدیث کے لیے سند کی ضرورت ہے کہ بغیر سند کی حدیث نہیں ہوگی، اسی طرح تبرک کے لیے، آثار کے لیے، تبرکات کے لیے بھی سند کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ چشمہ فلاں کا ہے، نہیں چلے گا. آپ کو بتانا ہوگا کہ چشمہ اگر فلاں کا ہے تو آپ کے پاس کہاں سے آیا. آج کل
اب آگے بڑھیے گا، آپ پڑھیے گا، قانون پڑھیے گا، چاہے دینی قانون پڑھیے یا دنیاوی قانون، تو دنیاوی قانون میں ایک چیز آتی ہے ایویڈنس ایکٹ، قانون شہادت، شہادت کیسے لی جائے گی، گواہی کیسے لی جائے گی، تو اس میں ایک چیز آتی ہے کسٹڈی پروف، کسٹڈی کا پروف دینا ہوگا۔ ہم کہیں کہ 300 سال پرانا چشمہ ہے، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ 300 سال تک کس کے پاس رہا؟ آپ کی عمر تو 300 سال نہیں ہے، وہ کون تھا جس نے آپ کو یہ چشمہ دیا، اور جس نے دیا تھا اس کی عمر کیا تھی، اس کو کہاں سے ملا تھا، اور جس نے اس کو دیا تھا اس کو کہاں سے ملا تھا؟ اگر آپ کسٹڈی پروف نہیں کر سکے تو یہ چشمہ نہیں مانا جائے گا کہ 300 سال پرانا ہے اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں۔ کسٹوڈین ہونے کے لیے کسٹڈی پروف اور کسٹڈی کا چین ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی حدیث کو مستند کہنے کے لیے، حسن کہنے کے لیے راوی کا استناد ثقہ ہونا چاہیے اور مسلسل ہونا چاہیے۔ اگر مسلسل نہیں ہوا تو راوی کیا ہے؟ مرسل روایت کر رہا ہے، مرفوع کر رہا ہے، نام بیچ سے ہٹا رہا ہے، نام غائب کر رہا ہے، اور جب کوئی بیچ سے نام ہٹا دے تو اس کی روایت بھی معتبر نہیں رہتی۔ لیکن آج کل فیشن ہے، ہم لوگ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یہ سرکار غوث پاک سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، اور جب آپ کا اس خانقاہ سے تعلق ہے تو اس سارے تعلق سے آپ کا تعلق بنا۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے شرف کا باعث ہے کہ ہم لوگ ایسے بزرگوں کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے، ایسے بزرگوں سے ہماری غلامی کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت ہے، یہ نعمت کی تحدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو تم کو نعمت دی گئی ہے اس کی تحدیث کرو، اور تحدیث نعمت کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت یاد آئے تو سب سے بڑی نعمت کو یاد کرو۔ ساری نعمت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے غلام زادے ہیں، اور جب بڑی نعمت یعنی حضور یاد آ جائیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور جب حضور یاد آ جائیں تو سب سے بڑے نعمت کا شکرانہ ادا کرو، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور سلام پڑھو۔